جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اگر آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے جایا جائے جہاں ہر طرف خوبصورتی ہو، درختوں سے بہتے چشمے ہوں، خوشبوئیں ہر طرف بکھری ہوں، جہاں نہ بھوک ہو، نہ پیاس، نہ بیماری، نہ غم، بس دائمی سکون اور خوشی ہو، کیا آپ اس جگہ جانا پسند کریں گے؟ دوستوں، یہ کوئی خیالی دنیا نہیں بلکہ حقیقت میں موجود ایک ایسا مقام ہے جس کا وعدہ خود اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ وہ جگہ جنت ہے، ایک ایسی جگہ جو دنیا کی کسی بھی نعمت سے کہیں زیادہ حسین اور جہاں کی ایک جھلک ہی انسان کو سب کچھ بھلا دے۔ آج ہم اس جنت کے بارے میں جانیں گے کہ یہ جنت کیسی ہے، اس کے درجات کیا ہیں اور وہاں کون خوش نصیب لوگ داخل ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ وہ معلومات ہیں جو ہماری اور ہماری آخرت کی کامیابیاں طے کرا سکتی ہیں۔ تو آئیے جنت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، جنت ایک ایسا مقام ہے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر قسم کی راحت، سکون اور مسرت موجود ہوگی، جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ تکلیف، نہ دکھ اور نہ ہی کوئی آزمائش۔ دوستو، ذرا تصور کریں کہ جنت میں سب سے بڑا اکرام اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگی۔ اللہ کے دیدار کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اس حوالے سے حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملاحظہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، بے شک اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا جسے وہ اب پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہیں گے، وہ کیا ہے؟ کیا اللہ نے ہماری ترازو بھاری نہیں کیے؟ اور کیا اس نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ اور کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اور کیا اس نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ یعنی نعمتوں کے بعد اب اور کون سا وعدہ باقی رہ گیا ہے؟ پھر وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے، اللہ نے انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی ہوگی جو انہیں اس کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی اور جس سے ان کی آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ یعنی جنت میں دیدار الہی انہیں جنت کی دیگر تمام نعمتوں کی نسبت زیادہ محبوب ہوگا اور اس سے ان کی آنکھوں کو سب سے زیادہ ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے دور رکھیں جو اللہ کا دیدار کرنے سے مانے ہوں۔ یہ گناہ کون سے ہیں، اس بارے میں ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے اور ہمیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ دوستو، یاد رکھیں، اللہ کی جنت میں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، یہ جنت بہت ہی وسیع ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ ہمارا چھوٹا سا دماغ نہیں لگا سکتا۔ جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کو کتنی بڑی جنت ملے گی، آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ آخری جنتی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے سب سے اونچے درجے والے اور سب سے نچلے درجے والے جنتی کے بارے میں یہ روایت ملاحظہ فرمائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے نچلے درجے والا جنتی کیسا ہوگا؟ تو اللہ نے جواب دیا، وہ آدمی ہوگا جو جنت والوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا۔ اسے کہا جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے جاؤں؟ جبکہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھر سنبھال لیے اور سب نے اپنا اپنا انعام وصول کر لیا ہے۔ اسے کہا جائے گا، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی پوری مملکت جیسی مملکت تجھے عطا کر دی جائے؟ وہ کہے گا، اے رب، میں راضی ہوں۔ اللہ کہے گا، میں تجھے اس مملکت جیسی ایک مملکت، اس جیسی ایک اور اس جیسی ایک اور اس جیسی ایک اور مملکت عطا کر دوں گا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں راضی ہوں۔ پھر اللہ کہے گا، یہ بھی تیرے لیے، اور میں تجھے اس جیسی 10 مملکتیں اور عطا کرتا ہوں، اور تیرے لیے ہر وہ چیز جس کی تو تمنا کرے گا اور جس سے تیری آنکھوں کو لذت ملے گی۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں راضی ہو گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، یہ تو ہوا نچلے درجے والا جنتی، تو جنت میں سب سے اونچے درجے والے جنتی کیسے ہوں گے؟
اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے چن لیا ہے اور میں نے ان کی عزت اپنے ہاتھ سے کاٹ دی ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور ان کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ اس کے بارے میں کسی کان نے کچھ سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ جنت میں مختلف درجے ہیں اور ہر کوئی اپنے اعمال کے بقدر درجے حاصل کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اعمال کریں تاکہ ہمارا شمار بھی اوپر کے درجے والوں میں ہو جائے، اور یاد رکھیں جنت میں جانے کے لیے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ جنت میں داخلہ صرف اعمال کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائے گا، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر سابقہ امتیں پیش کی گئیں، چنانچہ میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ محض چند افراد 10 سے کم ہیں، ایک نبی کے ساتھ صرف 1-2 آدمی ہیں اور ایک نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اچانک مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھلائی گئی، میں نے گمان کیا کہ شاید یہی میری امت ہے، تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، آپ ذرا اس کی جانب دیکھیے۔ میں نے دیکھا تو ایک سواد عظیم یعنی لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ نظر آیا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ اب آپ دوسرے افق کی جانب دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو ایک اور سواد عظیم نظر آیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنے گھر میں چلے گئے تو لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 70,000 افراد کے متعلق غور و فکر کرنے لگے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہوں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی ولادت اسلام کی حالت میں ہوئی اور انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کچھ لوگوں نے کچھ اور آراء بھی ظاہر کی۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم کس چیز کے بارے میں غور کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ 70,000 افراد کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے تھے اور نہ دم کرواتے تھے اور نہ وہ بدشگونی لیتے تھے اور وہ صرف اپنے رب تعالیٰ پر ہی توکل کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے سبقت لے گئے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت میں ہے کہ جس کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 70,000 افراد کی صفات یوں بیان فرمائی کہ وہ دم نہیں کرواتے، شگون نہیں لیتے، آگ سے اپنا جسم نہیں داغتے اور صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے تھے۔ جبکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت سے 70,000 افراد کو جنت میں داخل کرے گا جن پر حساب نہ ہوگا اور نہ عذاب۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 افراد اور ہوں گے۔ ناظرین، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کا حساب لگا لیں کہ کتنے افراد بنتے ہیں۔ البتہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے فضل کی دعا مانگتا رہے اور اللہ سے امید رکھے کہ وہ ضرور بخشش عطا فرمائے گا، ہرگز نہیں کہ انسان غافل ہو جائے اور غفلت کی زندگی گزارے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوگے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم خوشی کے مارے اللہ اکبر کہنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم اہل جنت کا تیسرا حصہ ہوگے؟ ہم نے خوشی کے مارے پھر اللہ اکبر کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے، میں تمہیں عنقریب اس کے بارے میں خبر دوں گا۔ مسلمان کافروں کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک سیاہ رنگ کے بیل پر ایک سفید رنگ کا بال ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سفید رنگ کے بیل پر ایک سیاہ رنگ کا بال۔ ناظرین، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ملاحظہ فرمایا۔ یہ اب آپ کو بتا دیں کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے آخری شخص کو کیسے جنت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص وہ ہوگا جو اس حالت میں آئے گا کہ کبھی چلے گا اور کبھی گر پڑے گا، کبھی آگ اسے تھپیڑے مارے گی اور جب وہ ساگ کو عبور کر جائے گا تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی ہے، یقیناً اللہ نے مجھے وہ چیز عطا کر دی ہے جو اس نے پہلوؤں اور پچھلوؤں میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔
پھر ایک درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں، اس کے قریب بہتے ہوئے پانی سے پیاس بجھا سکوں۔ اللہ کہے گا کہ اے ابن آدم اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو شاید تو پھر کوئی اور سوال بھی کرے گا۔ وہ کہے گا نہیں میرے رب، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا اور وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ بھی اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر ایک اور درخت آ جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں، اس کے قریب بہتا ہوا پانی پی سکوں، اس کے بعد اس سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ پھر کہے گا کہ اگر میں تیرا یہ سوال بھی پورا کر دوں تو کیا تو کوئی اور سوال کرے گا؟ وہ اللہ سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ بھی اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر ایک اور درخت جنت کے دروازے کے قریب اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے درختوں سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتا ہوا پانی پی سکوں، اس کے بعد تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ فرمائے گا کہ اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب، بس یہی سوال پورا کر دیں، اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں اسے اس درخت کے قریب کر دوں گا اور وہ اس کے قریب پہنچ کر اہل جنت کی آوازیں سنے گا۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ کہے گا کہ اے ابن آدم کون سی چیز تجھے راضی کرے گی اور تیرے اور میرے درمیان سوالات کا سلسلہ کب منقطع ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ میں تجھے دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا دے دوں؟ وہ کہے گا اے میرے رب کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں؟ یہاں تک کہ حدیث بیان کر کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے، پھر کہنے لگے کہ کیا تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حدیث یہاں تک بیان کر کے مسکرا گئے۔ صحابہ نے فرمایا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کی یہ بات سن کر مسکرا پڑیں گے کہ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ تو رب العالمین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تجھ سے ہرگز مذاق نہیں کر رہا بلکہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ ناظرین یہ رب تعالیٰ کی شان ہے کہ آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ دنیا سے 2 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا اور بعض روایات کے مطابق دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے بارے میں یقیناً جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم کی آگ سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا جہنم سے نکلے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ آئے گا اور اس کے دل میں یہ خیال ڈالا جائے گا کہ جنت تو پر ہو چکی، اس لیے وہ واپس لوٹے گا اور کہے گا اے میرے رب میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ دوبارہ آئے گا اور اس کے دل میں پھر یہ خیال ڈالا جائے گا کہ جنت تو پر ہو چکی، اس لیے پھر وہ واپس لوٹے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہاری پوری دنیا کے برابر اس جیسی 10 گنا زیادہ وسعت کی دوسری روایت اس سے 10 گنا زیادہ وسعت کی دوسری روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں دنیا سے 10 گنا زیادہ وسعت کی۔ وہ شخص کہے گا اے اللہ کیا آپ ہیں حالانکہ آپ تو بادشاہ ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث فرما کر اتنے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ دوستوں یہ ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آخری جنت ہی کو اتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا تو خود ہی سوچ لیں کہ باقی جنتیوں کی جنت کا کیا حساب ہوگا، جن میں انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کی جنتیں بھی ہوں گی، اولیاء کی جنتیں بھی ہوں گی، اور سب جنتیں ملا کر کس قدر بڑی ہوگی۔ ناظرین یاد رکھیں کہ جنت کی نعمتوں کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں کچھ سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کے متعلق کوئی تصور پیدا ہو سکتا ہے۔
یاد رکھیں جنت میں موت نہیں آئے گی بلکہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہے گا کہ تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم زندہ رہو، تم پر موت کبھی نہیں آئے گی، اور یہ بھی کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، اسی طرح تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، نیز تم خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں رہو گے۔ ناظرین، جنت کا ذکر آپ نے ملاحظہ کیا، اب سوال یہ ہے کہ اس قدر عظیم الشان جنت اور اس کی نعمتوں تک پہنچانے والا راستہ کون سا ہے، اور ہم کیسے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہ کون خوش نصیب ہیں جو اس جنت میں داخل ہوں گے۔ آئیے آپ کو وہ راستہ بتاتے ہیں کہ جس پر چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ضرور اس جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دوستو، یاد رکھیں جنت کا راستہ انتہائی آسان اور بہت ہی روشن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ چند آیات قرآنی اور احادیث نبوی ملاحظہ کیجیے جن میں جنت تک پہنچانے والے راستے کا تعین کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی پرہیزگار ہوں گے۔ اس طرح اللہ کا فرمان ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو، تم اسے اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ ہمیشہ کا رہنے کا دن ہے، یہ وہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوگا اور اپنے نفس کی خواہش کو پیروی کرنے سے روکے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اور سورہ رحمان میں فرمایا، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، 2 جنتیں ہیں۔ ناظرین، بیان کی گئی ان آیات اور ان کے علاوہ دیگر کئی آیات کے میں اللہ رب العزت نے جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو پرہیزگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، اس کی طرف بکثرت رجوع کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کے بجائے شریعت الہی کے پیروکار اور پابند ہوں گے۔ لہذا تقوی ہی جنت کا راستہ ہے۔ ناظرین، تقوی ایک ایسا جامع لفظ ہے جسے ہر خیر کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس سے مراد اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرنا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ لہذا جو شخص بھی اس صفت کا حامل ہوگا وہ جنت میں جانے کا حقدار ہوگا۔ جو اعمال طبعی طور پر مشکل سمجھے جاتے ہیں انہیں انجام دینا جنت کا راستہ ہے، جبکہ نفسانی خواہشات پر عمل کرنا جہنم کا راستہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، انکار کون کرتا ہے؟ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ دوستوں، یہ حدیث بھی جنت کا راستہ متعین کر رہی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی کہ تم سب اللہ کی نمازیں ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ بخوشی ادا کرو، اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو، اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ناظرین، اس حدیث میں بھی جنت میں پہنچانے والے راستے کا تعین کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور مذکورہ اعمال پابندی سے انجام دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سے وعدہ ہے کہ ہم ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنت کی نہروں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس چلتے ہوئے پانی کے اندر مارے تو مجھے کستوری کی بہت اچھی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر کا پانی پینے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، صحیح مسلم حضرت انس بن دوستوں، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آؤں گا، پھر میں دروازہ کھولنے کا مطالبہ کروں گا تو خازن پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں۔ وہ کہے گا کہ مجھے آپ ہی کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میرے جھنڈے تلے جمع ہوگی اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ دوستوں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔
یاد رکھیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی نبی جنت میں داخل نہ ہوگا، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے جنت میں کوئی امت داخل نہ ہوگی، باقی امتیں بعد میں داخل ہوں گی۔ اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی مانند ہوں گی، پھر ان کے بعد داخل ہونے والے لوگوں کی صورتیں آسمان پر سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کی طرح ہوں گی، انہیں قضائے حاجت کی ضرورت نہ ہوگی اور وہ بلغم اور تھوک سے پاک ہوں گے، ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی کیونکہ ان کے جسم سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی، ان کی بیویاں موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ان سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے اور وہ سب کے سب اپنے باپ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے اور ان کا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ ناظرین، جنت کے مختلف دروازے ہیں جو جنتیوں کو پکاریں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں ہر خیر کے کام میں ایک کے بجائے جوڑے کو خرچ کیا، اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہتر ہے۔ جو اہل نماز میں سے تھا اسے نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو اہل جہاد میں سے تھا اسے جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو روزے داروں میں سے تھا اسے روزے داروں کے دروازوں سے پکارا جائے گا، اور جو اہل صدقہ میں سے تھا اسے صدقے کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگی، تو کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہوگے۔ ناظرین، مختلف اعمال کے لحاظ سے دروازے ہوں گے جو جنتیوں کو پکاریں گے اور جنتی ان دروازوں میں داخل ہوں گے، اور بعض ایسے بھی ہوں گے جن کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا کیونکہ وہ تمام اعمال کو اعلیٰ درجے پر کرنے والے ہوں گے۔ جس طرح جنت کے مختلف دروازے ہوں گے اسی طرح جنت کے درجات بھی مختلف ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے، تو اس کا اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، چاہے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا